میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا جینا میرا مرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے ہر انسان پر بے شمار احسانات ہیں۔ انسان سوچتا نہیں ہے، اگر انسان سوچنے بیٹھے تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے انعامات کو گنتے گنتے گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت احسانات ہیں، بہت مہربانیاں ہیں اس کی، اور مخصوص طبقے پر نہیں ہیں، سب پر ہیں۔ ہمارے ہاں جب کوئی پارٹی حکومت میں آتی ہے تو اپنوں کو نوازتی ہے اور دوسروں کو پریشان کرتی ہے، لیکن یہ اللہ ہے کہ جو اسے مانے اس پر بھی انعامات کی بارش، جو اسے نہ مانے اس پر بھی انعامات کی بارش۔ سب کو دیتا ہے اور خوب دیتا ہے، اور انسان چاہے کتنا بھی برا ہو جائے لیکن کم از کم اس کی دنیاوی ضروریات کو اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتا۔ نقصان دیتا ہے وہ بھی اس لیے کہ انسان سدھر جائے، ورنہ اس کی نعمتوں کو بند نہیں کرتا۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان پر پانی بند ہو جائے، جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائے، جو حرام کھاتے ہیں ان کے منہ میں حلال جائے ہی نہیں، جیسے وہ فرعون اور اس کی قوم جب ان کو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اور وہ نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب یہ بھیجا کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے وہ خون بن جاتی۔ روٹی پکا کے عورت نے رکھی ہے، روٹی اٹھائی تو وہ خون، مٹکے میں پانی ہے خود بھرا ہے، جب اس کو پینے والے برتن میں ڈالا تو خون، پیاس سے مرنے لگے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جب وہ پیاس سے بالکل بے حال ہونے لگے تو انہوں نے بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے ان سے کہا ایک برتن میں پانی بھر لو، ایک طرف سے تم پیو ایک طرف سے ہم پیے، چونکہ ہمارا پانی تو خون بن جاتا ہے تو تمہارا تو پانی پانی ہی ہے، تو ایک برتن میں دونوں کٹھے پی لیتے ہیں۔ چنانچہ جب ایک برتن میں کٹھے پینے لگے تو اس طرف سے پانی آتا تھا، اس طرف سے خون آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے حرام خور ہیں، جتنے حرام کھانے والے ہیں، چاہے وہ سود کی شکل میں ہو، چاہے وہ رشوت کی شکل میں ہو، چاہے وہ سور کے گوشت کی شکل میں ہو، اور چاہے اپنے کاروبار میں ڈنڈیاں مار کر پیسے کمانے والوں کا رزق اور روزی ہو، یہ سب حرام کھانے والے ہیں۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ بھی حرام کھانے والے ہیں، جو چوری کرتے ہیں وہ بھی حرام کھانے والے ہیں، جو جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہ بھی حرام کھانے والے ہیں۔
جو سرکاری چیزوں کو ذاتی استعمال میں لاتے ہیں یہ بھی حرام کھاتے ہیں، جو سرکاری ملازم ہو کے ڈیوٹیاں پوری نہیں کرتے وہ بھی حرام کھانے والے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے حلال کھانے پہ پابندی لگا دے، حلال ان کو نصیب ہی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی ضروریات تو کسی نہ کسی درجے میں سب کی پوری کرتے رہتے ہیں، یہ اس کا انعام ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے رحمان اور ایک نام ہے رحیم۔ رحمان اسے کہتے ہیں کہ جو اپنوں پر رحم کرے، رحیم اسے کہتے ہیں جو اپنے پرائے سب پہ ترس کھائے اور سب پہ انعام کرے، اس کو رحیم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، اپنوں کا زیادہ خیال کرتا ہے، رحیم بھی ہے کہ وہ صرف اپنوں کو نہیں دیتا اوروں کو بھی دیتا ہے۔ لیکن انسان بڑا ناشکرہ ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال بھی کرتا رہتا ہے اور اس کی نافرمانیاں بھی کرتا رہتا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ جس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اسی کے خلاف آوازیں کسیں، اسی کو آپ برا بھلا کہیں، اسی کی آپ دل آزاری کریں، یہ کتنی بے حیائی کی بات ہے۔ آپ کسی کے گھر مہمان ہو کر جائیں، اس نے تپاک سے آپ کا استقبال کیا، آپ کو چائے پلائی، آپ کے لیے دسترخوان بچھایا، آپ کے لیے قسم قسم کے کھانے رکھے، پھل رکھے، فروٹ رکھے، کولڈ ڈرنک رکھی، ساری چیزیں اس نے آپ کے سامنے بچھا دی، اور وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو برا بھلا کہیں، اور آپ اس کا بالکل خیال نہ کریں کہ میں اس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اس کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں اس کا کھانا کھا رہا ہوں، اس کی چیزیں کھا رہا ہوں، آپ اس کا بالکل خیال نہ کریں۔ یہ کتنی بے مروتی کی بات ہے۔ آج ہم سب مسلمان اور کلمہ پڑھنے والے بالکل اس طرح سے بے مروت بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور دھڑا دھڑ کر رہے ہیں، لیکن اس کی نافرمانی نہیں چھوڑ رہے۔ اور جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان پہ حالات بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مستقل طے شدہ اصول ہے کہ مسلمان جب کبھی بھی نافرمانی کرے گا اور نافرمانی میں حدود کو کراس کرے گا، حدود سے تجاوز کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ مسائل، پریشانیاں آتی ہیں۔ جتنے مسائل ہمیں اپنے آس پاس اور چاروں طرف نظر آ رہے ہیں، ان سارے مسائل کی جو اصل جڑ اگر ڈھونڈی جائے، جو اصل وجہ اگر ڈھونڈی جائے، تو دوستو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک علاقہ تھا آمنۃ، امن و امان تھا، کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ امن کہتے ہیں اس حال کو کہ کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہ رہے، اس کو کہتے ہیں امن۔ وہ پورا علاقہ پر امن تھا، کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مطمئنتاً، دلوں میں بھی بڑا سکون تھا۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، مٹی میں ہاتھ ڈالتے سونا بن جاتی تھی، ہر طرف سے رزق اور روزی ان کو آتی ہوئی نظر آتی تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یہاں سے ہجرت کر کے وہاں نہیں جانا پڑتا تھا، بیٹھے بٹھائے دھڑا دھڑ روزی کے اسباب بنتے چلے جاتے تھے اور روزی ملتی چلی جاتی تھی۔ اب بتائیے اس علاقے پہ اللہ تعالیٰ کے سارے انعامات مکمل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، عزت آبرو بھی محفوظ، یہ تو ہو گیا امن۔
اور مطمئن بھی ہیں کہ دل میں سکون بھی بہت ہے، یہ بھی ہو گیا۔ اور روٹی کی بھی کوئی ٹینشن نہیں، رزق روزی اتنی وافر مقدار میں مل رہی تھی کہ کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تینوں نعمتیں میں نے بھرپور طریقے سے اس علاقے والوں کو دی ہوئی تھیں، لیکن پھر انہوں نے ایک کام شروع کر دیا جس کی وجہ سے ہم نے یہ ساری نعمتیں ان سے چھین لیں۔ امن بد امنی سے بدل گیا، سکون بے چینی بے سکونی سے بدل گیا، اور رزق اور روزی کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے، رکاوٹیں آنا شروع ہو گئیں، بے برکتی آنا شروع ہو گئی۔ اور وہ جرم کیا تھا؟ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ اللہ نے امن دیا تو شکر کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے، نمازیں پڑھنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اللہ نے سکون دیا تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہر طرف رزق روزی کے دروازے کھول دیے تو شکر کرنا چاہیے، غریبوں مسکینوں اور بیواؤں پہ خرچ کرنا چاہیے اور محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے۔ بجائے اس کے انہوں نے الٹی حرکتیں شروع کر دی۔ امن تھا، سکون تھا، مال کی فراوانی تھی، لہذا بغاوت پہ اتر آئے اور برائیاں کرنا شروع کر دی، بدکاری میں مبتلا ہو گئے، بخیل ہو گئے، مال کے اکیلے مالک بن کے بیٹھ گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، یعنی نعمتیں کھا کر اللہ کی نافرمانی کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ کما کے دکھاؤ، اپنی ضرورتیں پوری کر کے دکھاؤ، اپنے دل کے خوف اور وحشت کو دور کر کے دکھاؤ، اب اپنے خوف کو امن سے بدل کے دکھاؤ، اپنی بے سکونی کو سکون سے بدل کے دکھاؤ۔ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ مثال دی۔ آج ہم اپنے ملک کا حال بھی دیکھتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں ہمارے ہی ملک کے لیے اتاری ہیں۔ بد امنی روز بڑھ رہی ہے، بے سکونی روز بڑھ رہی ہے، مصائب روز بڑھ رہے ہیں، مسائل روز بڑھ رہے ہیں، اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، تنگی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، چوری چکاری بڑھ رہی ہے، مسائل ہی مسائل ہیں، کچھ نہ پوچھو۔ زندگی اجیرن ہوئی ہوئی، اور یہ زندگی کا اجیرنا یہ خود سے نہیں ہوا میرے بھائی، یہ اللہ نے کیا ہے۔ اور اللہ نے کیوں کیا ہے؟ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کہ اہل پاکستان نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی ہے۔ اللہ نے ان کو پیٹرول دیا، اللہ نے ان کو گیس دیا، اللہ نے ان کو چاروں موسم دیے، اللہ نے ان کو گلیشر دیا، اللہ نے ان کو سمندر کے ساحل دیے، سمندر دیے، اللہ نے ان کو پہاڑ دیے، سبز پہاڑ بھی دیے، خشک پہاڑ بھی دیے، اللہ نے ان کو آئل دیا، اللہ نے ان کے ملک کو سبز و شاداب بنا دیا۔ کتنی گندم اگتی ہے یہاں پہ، کتنے چاول اگتے ہیں یہاں پہ، کتنے پھل ہیں یہاں پہ۔ یہ تو آپ اس ملک سے جائیں گے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ملک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذائقہ اور جو لذت اور جو مٹھاس یہاں کے پھلوں میں رکھی ہے نا، سچ پوچھے پوری دنیا کے پھلوں میں نہیں ہے۔ پوری دنیا کے پھلوں میں وہ مزہ نہیں ہے، وہ ٹیسٹ نہیں ہے، وہ لذت نہیں ہے جو یہاں کے پھلوں میں ہے۔ ہر چیز اللہ نے دی ہے۔ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ہم اللہ کے نافرمان ہو گئے ہیں، حرام حلال کی تمیز ہمارے معاشرے سے اٹھ گئی ہے، اور اب تو ایسی فضا بن گئی ہے کہ کسی کو روکنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ کہے گا یہ کرنے میں کیا حرج ہے بھائی؟ کسی کے موبائل میں ان پہ میوزک رکھا ہو، اس کو روکو تو وہ عجیب نگاہوں سے دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ میوزک یہ بھی منع ہے کیا؟
مجھے اپنے ایک طالب ساتھی کے موبائل میں مجھے اسٹیٹس نظر آیا، اس نے میوزک لگایا ہوا تھا، 14 اگست پہ کوئی گانا تھا، اس پہ میوزک بج رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ خود بھی آپ گنہگار ہو رہے ہیں، اور جن جن نے اس کو سننا ہے ان سب کا وبال اپنے سر پر لے رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے کہ تو 14 اگست کا تھا نا، میں سمجھا کہ ساز منع ہے۔ میں نے کہا ساز ہی کی تو انگریزی میوزک ہے نا، ساز الگ اور میوزک الگ چیز ہے کیا؟ 5 وقت کے نمازی، تہجد گزار، باشرہ، حرام اتنا ہوا ہے کہ اب حرام حرام بھی نہیں لگ رہا، غلط اتنا عام ہے کہ غلط غلط نہیں لگ رہا۔ جب معاشرہ غلط کو صحیح سمجھ کے اس کو ٹکا کے کر رہا ہو تو بتائیے اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اوپر پریشانیاں، حالات اور مسائل اور مصیبتیں بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے؟ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ناشکری شروع کر دی، نعمتیں میری اور نافرمانی بھی میری، کھا بھی رہے میرا اور غرہ بھی رہے مجھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدل دیا، اور حالات کو ایسا بدلا کہ اگر حالات اللہ اگر بگاڑ دے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو حالات بنا سکے؟ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو باقی رکھنے کا ایک یقینی نسخہ یہ ہے کہ اس نعمت میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ کسی نعمت کو باقی رکھنے کا یقینی نسخہ یہ ہے کہ اس نعمت میں اللہ کی نافرمانی بچا جائے۔ آنکھوں کی عافیت چاہیے، آنکھ کو حرام سے بچائیں۔ زبان کی عافیت چاہیے، زبان کو حرام سے بچائیں۔ کانوں کی عافیت چاہیے، کانوں کو حرام سے بچائیں۔ اولاد میں عافیت چاہیے تو اولاد کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں۔ گھر کو مصیبت سے بچانا ہے تو گھر کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ جس نعمت میں اللہ کی نافرمانی شروع ہو جائے گی سمجھ جائیں کہ اب یہ نعمت خطرے میں ہم نے خود ہی ڈال دی۔ اللہ کی نافرمانی، سوچئے تو صحیح ہے کس کی نافرمانی؟ ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ میں کس ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں، کتنے بڑے بادشاہ کی بات کو ٹھکرا رہا ہوں۔ حرام کو کھا رہا ہے، حرام کو پی رہا ہے، حرام کو دیکھ رہا ہے، حرام کو سن رہا ہے، حرام کو سوچ رہا ہے اور دل ہی دل میں پڑا ہے اور حرام کر رہا ہے، تو یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ میں کتنی بڑی ذات کی بات کو ٹھکرا رہا ہوں۔ کتنی بڑی ذات، اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا طاقتور ہے اللہ، کتنا طاقتور ہے۔ كذبت ثمود وعاد بالقارعة ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں اور افراد کی غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی پکڑ کی کچھ جھلکیاں سنائی ہیں۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ، سمود نے اور عاد نے جھٹلایا کہ کوئی نہیں قیامت۔
فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم سمود کو تو ایک ہی چیخ نے ختم کر دیا، فرشتے نے ایک چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے اور وہیں ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ اللہ نے کیوں سے واقعات یہ اس لیے سنائے ہیں کہ تم کوئی سمود سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اسی دنیا کے انسانوں کو تباہ و برباد کر دینا، تہس نہس کر دینا، یہ تو ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرشتے کی چیخ ہی نے سب کو ٹھنڈا کر دیا، جس کے ایک فرشتے کی ایک چیخ نے ساری قوم کے کلیجے پھاڑ دیے، وہ خدا کتنا طاقتور ہوگا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جو عاد تھی اس کو ہم نے ہلاک کیا ہوا سے۔ تو ہوا تو کوئی اتنی طاقتور چیز نہیں ہے، لیکن اللہ جب کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد جیسے ایک ایک آدمی کا جو قد تھا 100 فٹ قد ہوا کرتا تھا، 90 فٹ ان کا قد ہوا کرتا تھا، اتنے بڑے لوگ ہوتے تھے، کھجور کے تنے کو ایسے اکھاڑ کے پھینکتے تھے جیسے ہم اور آپ کوئی چھوٹا سا پودا اٹھا کے کھیڑ دیتے ہیں۔ کھجور کا درخت سب سے مضبوط ہوتا ہے، آندھیوں میں سارے درخت گرتے ہیں، کھجوروں کے درخت نہیں گرتے، سارے درخت ہلتے، کھجوروں کے تنے نہیں ہلتے، اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ لیکن یہ قوم عاد کے لوگ کھجور کے درخت کو یوں مٹھی میں پکڑ کے جھٹکے سے اکھیڑتے تھے تو اکھیڑ لیا تھے جیسے ہم پودا اکھیڑتے ہیں، اتنے طاقتور۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقتور قوم کو ہلاک کرنے کے لیے جبریل کو نہیں اتارا، میکائیل کو نہیں اتارا، حضرت اسرائیل اور حضرت اسرافیل کو نہیں اتارا، ایسی مخلوق کو بھیجا جو نظر ہی نہیں آتی، ہوا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاد کو ہلاک کیا ایسی ہوا سے جو یخ ٹھنڈی تھی، ٹھنڈی تھی۔ ہوا یہ کہ قوم عاد کو جب حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا تو وہ نہیں سمجھ رہے تھے، بہت سمجھایا، برس ہاں برس سمجھایا، نہیں سمجھ رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے گرمی بھیج دی، اور ایسی گرمی بھیجی، ایسی گرمی بھیجی، ایسی گرمی بھیجی کہ پورے جسم پہ آبلے پڑ گئے، جیسے جلنے سے آبلے پڑ جاتے ہیں نا، پانی بھر جاتا ہے ان میں، ایسے ان کے جسم پہ آبلے پڑ گئے، یعنی گرمی دانے ان کے جسم پہ نکلے اور وہ ایسے نکلے کہ ان میں پانی بھر گیا۔ ہود علیہ السلام سے کہنے لگے دعا کرو۔ اپنے چند لوگ انہوں نے مقرر کیے کہ تم جاؤ اور بیت اللہ میں جا کے دعا کرو۔ بیت اللہ اس اللہ کا مقدس گھر تھا، نہیں چاہیے بھائی بار بار۔ تو بیت اللہ بھیجا چند لوگوں کو، انہوں نے وہاں جا کے دعائیں مانگی، نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں، بیت اللہ سے کروا رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں آج کل ہم کے نہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، حرام بھی دیکھ رہے، حرام بول رہے، اوروں کے حقوق کو دبا رہے، اور پھر بزرگوں سے بھی لے رہے ہیں، پانی دم کروا رہے ہیں، دھاگے پڑوا کے بچوں کے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ پکڑ آئی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اب یہ دھاگوں سے کیسے جائے گی؟ پکڑ آئی ہوئی ہے یہ تعویذوں سے اور پرچیوں سے کیسے جائے گی؟ پکڑ آئی ہوئی ہے اب یہ پانی کو دم کرنے سے کیسے جائے گی؟ تو پکڑ ہے، تو پکڑ ہے۔ بیت اللہ بھیج دیا ایک وفد، دعا کرو تاکہ بارش ہو اور پانی ملے اور یہ گرمی ختم ہو۔ یہ جو قوم عاد کا علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں وادی احقاف۔ وادی اس لیے کہتے ہیں کہ ادھر بھی ایک پوری لائن پہاڑوں کی ہے، ادھر بھی ایک لائن پہاڑوں کی۔ ہم گئے اس علاقے میں، وادی احقاف میں، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، سفید پتھر، بالکل کہیں کوئی گھاس اور کہیں کوئی سبزہ نظر نہیں آتا، گرم علاقہ، پتھریلا۔ اب انہوں نے جب وہاں جا کے دعا مانگی
تو نبی کو راضی کیے بغیر نبی کو پاس کر کے بیت اللہ پہنچ گئے اور جا کے دعائیں مانگی. جب اللہ کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے احکام کو بائی پاس کر کے اپنے اوپر آئی ہوئی پکڑ کو وظیفوں سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. وہ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی دعاؤں سے 3 بادل بیت اللہ سے چلے اور ان کی وادی کی طرف آئے. ایک سفید، ایک سرخ اور ایک کالا. اب یہ تینوں بادل آ رہے ہیں. جب یہ تینوں بادل آئے تو فضا سے آواز آئی، پسند کرو ان تینوں میں سے کون سا چاہیے. اگر سفید تو خالی ہوتا ہے، سرخ میں آندھی ہوتی ہے، یہ کالا جو ہے نا یہ چاہیے، اس میں پانی ہوگا، بارش ہوگی. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. اللہ تعالیٰ فرماتے جب وہ بادل ان کی وادی کی طرف آنے لگا، کہنے لگے واہ 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 واہ، اب تو جل تھل ہو جائے گا، اب تو سبزہ ہی سبزہ ہو جائے گا، ساری گرمی ختم ہو جائے گی. جب وہ یہ کہنے لگے تو ایک فرشتے نے جواب میں کہا یہ وہ نہیں ہے جس سے تمہارے آبلے ٹھیک ہوں گے اور تمہاری گرمی دور ہوگی اور تمہاری خشک سالی ختم ہوگی، بلکہ یہ وہی ہے جو تم میرے ہود سے کہا کرتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب جو جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو. بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم. اس میں پانی نہیں تھا، اللہ کی شان اس میں اللہ نے رکھی ہوئی تھی. تدمر کل شیء بامر ربها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا ایسی ظالم تھی، ایسی ظالم تھی، ایسی ظالم تھی کہ انسان تو انسان ان کا کچھ نہیں چھوڑا، ہر چیز کو اس نے ریزہ ریزہ کر دیا اور ریت بنا دیا. انسانوں کو تو گرایا، ہر چیز کو اٹھا دیا اس نے. تدمر کل شیء بامر ربها. ہر چیز کو وہ ڈھاتی اور ریزہ ریزہ اور تباہ و برباد اور نیست و نابود کرتی چلی جاتی، خود سے نہیں اللہ کی مرضی سے. بامر ربها. فاصبحوا لا يرى مساکنہم کذالک نجزی القوم المجرمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس پھر ان کا حشر یہ ہوا کہ ان کے گھر بھی ختم ہو گئے اور وہ خود بھی ختم ہو گئے، ان کے جانور بھی ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس گاؤں کی کوئی قوم یہاں آبادی نہیں ہوئی تھی. اب یہ اللہ نے واقعہ ایک دفعہ نہیں سنایا، کئی دفعہ قرآن میں سنایا ہے. سورہ حاقہ میں الگ ہے اور 26 کی ایک سورت میں الگ ہے، اور اس کے علاوہ بھی سنایا ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْأَرْضِ. تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ عاد کا کیا حشر کیا تیرے رب نے، جو کہ اتنے مضبوط لوگ تھے کہ ان سے زیادہ مضبوط قوم میں نے بنائی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ان سے زیادہ طاقتور لوگ میں نے بنائی نہیں، تباہ ہو گئے. اللہ کی نافرمانی اتنی خطرناک چیز ہے. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون ومن قبل، جو اس سے پہلے قومیں آئیں وہ بھی، والمؤتفقات، اور قوم لوط علیہ السلام کی قوم جو بے حیا تھی، بے شرم تھی، زانی تھی. ان کو اللہ نے کہا المؤتفقات، الٹنے والی بستی کے لوگ، بالخاطئہ، یہ سب نافرمان تھے. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً. اللہ نے ان کو ایسا پکڑا کہ یہ چھوٹ نہیں سکے. آج ہم دیکھ لیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا. ناچ گانا، زنا، شراب، بدنگاہی، ننگی فلمیں، لڑکوں کے لڑکیوں سے رابطے. مجھے ایک نوجوان نے کہا میں اپنی ماں پہ نظر ڈالتا ہوں میری نیت خراب ہو جاتی ہے. مجھے کہا جب میرا بے حیائی کی اس حد کو جا پہنچا ہو
تو بھائیوں پھر کہاں سے آئے گا سکون؟ کہاں سے آئے گا؟ یہ مہنگائی کیسے ختم ہوگی؟ پیٹرول پہ بڑھ جاتا ہے، دھڑا دھڑ حکومت کے خلاف پوسٹیں چلنا شروع ہوئی. اپنے دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے کہ میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں اور وہ کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں جن سے میں نافرمانی چھوڑتا ہوں، لیکن میں نہیں چھوڑا رہا ان سے. یہ اللہ کی نافرمانی یہ دیمک ہے، دیمک خوشیوں کا دیمک ہے. اللہ کی نافرمانی خوشیوں کا دیمک ہے، کھاتی ہے ساری خوشیوں کو، کھا جاتی ہے ساری نعمتوں کو، برباد کر دیتی ہے زندگی کو جب اللہ کی نافرمانی ہوتی. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی ذات کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کریں. اللہ کی نعمتوں کا یہ شکر کہلائے گا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرانہ صرف یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں، الحمدللہ 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 الحمدللہ، صرف یہ شکر نہیں ہے. اللہ کی نعمتوں کا حقیقی شکر یہ ہے کہ اب اللہ کی نعمتوں میں کی جانے والی تمام نافرمانیاں چھوڑ دیں، ختم کریں نافرمانیوں کو. اللہ نے ہمیں پاکستان دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں ایسا ملک دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے. ہمارے حضرت جی فرماتے اپنے ملک کی آزادی کی جو نعمت ہے اس کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آزادی دی ہوئی ہے. آپ اتنے سارے یہاں جمع ہو گئے، کوئی پابندی نہیں، ہمیں کوئی اس کے لیے پرمی لینی پڑی کہ بھئی اتنے لوگ ہم نے اکٹھے کرنے لہذا ہمیں پرمی. ہم کھل کے اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم پہ کوئی پابندی نہیں. آپ نماز پہ 5 نمازیں مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں. آپ ڈر میں ہوا تھا مدینے میں تو ایک شخص آ کے میرے پاس بیٹھا، کہنے لگا افغانستان؟ میں نے کہا نہیں پاکستان. لگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری داڑھی کی طرف اشارہ کہنے لگے یہ کتنی بڑی آپ کے پاس نعمت ہے، ہم مصر میں داڑھی نہیں رکھ سکتے. مصر کا عرب تھا وہ، مصر کا عرب. کہاں کا عرب؟ بولیے مصر کا عرب. مصر جیسے حضرت عمرو بن عاص نے فتح کیا اور جو اسلام کا قلعہ بنا، جہاں جامعۃ الازہر دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ. کہنے لگے یہ آپ پہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. میری داڑھی کی طرف اشارہ کر کہنے لگے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ما احسن هذا الوجه، ما احسن، کتنا خوبصورت چہرہ ہے اس میں، کتنا خوبصورت چہرہ لگتا ہے اس میں. ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے. وہ ترس ہے رکھنے کو اور نہیں رکھ سکتے، اور یہاں کوئی پابندی نہیں اور رکھتے ہی نہیں. کتنے میں جہاں عورت اپنے سر پر اسکارف بھی نہیں ڈال سکتی، اس بھی نہیں ڈال سکتی. اللہ کی نعمت، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور اس میں سب سے بڑا کردار ہمارے علماء کا ہے. اگر آپ کے یہ علماء میدان میں نہ ہوں، ایوانوں میں نہ ہوں، مرسوں میں نہ ہوں، اور ان کے دلوں میں دین کا درد نہ ہو، تو پتہ نہیں ہماری داڑھیوں پہ بھی کب کی پابندیاں لگ چکی ہوتی، ہماری اور سروں پہ بھی برقعے اور اسکارف کے پہننے پہ پابندی چکی ہوتی. اس لیے کہ ہم نے ووٹ دے دے کے ایسے بے دینوں کو ایوانوں میں پہنچایا ہوا ہے کہ جن کو دین ایک منٹ اچھا نہیں لگتا. اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ہمیں ایسا ملک دیا اور اس ملک میں دین پر چلنے کی آزادی عطا فرمائی، اور ایسا ملک کہ جس ملک میں ہم کسی دوسرے ملک کے محتاج نہیں ہیں. جتنا یورپ کنٹریز ہیں یہ سب کے سب ہمارے محتاج ہیں، عربوں کے محتاج ہیں. ان کے پاس تیل ویل نہیں ہے، یہ سارا ادھر ہے. لیکن چونکہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رکھی ہے، لہذا سب کچھ بھی ہمارے پاس اور غلام بھی ہم. یہ غلامی کا طوق اس لیے پہنائے گئے ہوئے ہم کہ ہم اپنی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں. 14 اگست ہمارے ملک کی آزادی کا دن ہے. یہاں ایک بہت بڑا عرصہ
انگریز نے حکومت کی, برٹش حکومت یہاں پہ کی, جنہوں نے ہمارا بڑا نقصان کیا, بڑا نقصان کیا, بڑا نقصان کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء اور اکابر اور مشائخ کی مسلسل جد و جہد سے تحریک آزادی اور پھر ان کی قربانیاں اور سالہ سالوں میں اور کتنے ہزاروں علماء شہید کر دیے گئے, سولی چڑھا دیے گئے اور ان کو ذبح کر دیا گیا اور ان کے ٹکڑوں کو بوریوں میں ڈال کے ان کو تیلی لگا دی گئی اور پتہ نہیں کن کن مختلف قسموں کی سزاؤں سے ان کو سزائیں دی گئیں, لیکن وہ ڈٹے رہے. اللہ تعالیٰ کو ان کی قربانیاں پسند آئیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک بنا کے دیا, ہمیں یہ ملک بنا کے دیا. اب یہ بنا 14 اگست کو, اور 14 اگست کو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی آتی ہے. ترانہ چل رہا ہے, میوزک چل رہا ہے. اللہ نے ملک دیا تو شکر کرنا چاہیے نا. میوزک پہ ترانے سنانا یہ تو شکر گزاری نہیں ہے, تو ناشکری. یہی ہے وہ ناشکری جو کی تھی پچھلی کو, جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی نعمتیں چھینی. قوم سبا کو اللہ نے نعمتیں دی, انہوں نے نافرمانی کی, اللہ نے نعمتیں چھین لی. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم سبا کو میں نے بڑی نعمتیں دی تھیں. جنتان عن یمین و شمال, دائیں بائیں باغ ہی باغ. وہاں بھی ہمیں جانے کا موقع ملا. مٹی مٹی ہے اس وقت, وہاں گھاس بھی نہیں اگتی وہاں پہ. اللہ کی جب مار پڑے تو صدیوں اس کا اثر رہتا ہے, صدیوں اس کا اثر رہتا ہے. اللہ نے آزادی دی, اللہ نے ملک دیا, یہ اللہ کی نعمت ہے. اس کا شکرانہ ناچنے سے نہیں, اس کا شکرانہ ڈانس سے, اس کا شکرانہ شرابیں پینے سے نہیں, اس کا شکرانہ میوزک بجانے سے. لڑکیاں لڑکے ننگے سر اور ان کے جسم ڈانس میں ہل رہے اور وہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تحریک آزادی کی نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. وزیر وزراء سب کھڑے ہوئے اور وہ بھی ہل رہے اور میوزک بج رہا ہے اور سب سن رہے ہیں. اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ یہ ہے. ہمارے نبی جب 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ معظمہ میں ہونے لگے تو ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا وہ نکلا باہر, مکے سے باہر نکلا. حضرت عباس ہمارے نبی کے چچا, وہ ہمارے نبی کے ساتھ تھے لشکر. جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا, مکہ باہر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, تو حضرت عباس بہت پریشان تھے کہ ابھی یہ 10,000 آدمی مکے میں داخل ہوں گے تو ہمارے جو رشتہ دار ابھی کافر ہیں, مسلمان نہیں ہوئے, تو ان کا کیا اشر کریں گے, یہ تو قیمہ کر دیں گے سب کا. اور ساری زندگی کے ان کے دکھ اور تکلیفیں ان سب کو یاد بھی ہیں, تو ان کا تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا. چونکہ قوم کے لوگ ہیں تو لہذا حضرت عباس نکلے کہ اگر کوئی مجھے مل جائے تو میں اس کو سمجھاؤں کہ بھائی اب تو جھک جاؤ. اگر ابھی بھی نہیں جھکے گے تو یہ تو تمہارا وہ اشر کریں گے کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. حضرت عباس نکلے تو راستے میں ان کو ابو سفیان مل گیا. ابو سفیان سے کہا پتہ ہے کتنا لشکر آیا ہوا ہے, اگر یہ داخل ہو گئے تلواروں کے ساتھ تو کیا حشر کریں گے تمہارا. کا کیا کرنا چاہیے, کا جھک جاؤ, جھک جاؤ, خود بھی جھکو, ساری قوم سے کہو کہ ان کے پاؤں پڑ جاؤ. کب ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا, تو کبے ساتھ وہ خچر پہ چڑھ کے آئے تھے. حضرت عباس خچر پہ چڑھ کے آئے تھے, خچر پہ بٹھایا ابو سفیان کو. رات کا وقت ہے, رات کا وقت, اور مختلف قبائل ہمارے نبی کے ساتھ جو آئے ہوئے تھے مختلف جگہوں پہ آگ جلا کے بیٹھے ہوئے تھے. رات کا وقت تھا, آگ جلا کے بیٹھے ہوئے تھے. جب حضرت عباس ابو سفیان کو اپنے خچر پہ لے کر جانے لگے تو کسی نے بھی نہیں پہچانا. حضرت عمر کی جو نظر تھی وہ عجیب تھی. حضرت عمر کی جو دور سے نظر پڑی تو فرمانے لگے یہ ابو سفیان ہی ہوگا. چنانچہ حضرت عمر نے دوڑ لگائی حضرت عباس کے خچر کے پیچھے, لیکن حضرت عباس نے سواری کو بھگایا اور جلدی سے اللہ کے نبی کے پاس ابو سفیان کو پہنچایا. جب وہاں پہنچے
تو حضرت عمر بھی بھاگے بھاگے وہاں پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی اجازت دے، ابھی اس کافر کی میں گردن اڑاتا ہوں، اس نے ساری زندگی ہمیں یہ دکھ دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر جلدی مت کرو اور اس کو میرے حوالے کر دو۔ چنانچہ حضرت عمر تو واپس چلے گئے، ابو سفیان نے ہمارے نبی سے پناہ لے لی اور وہ پناہ میں آ گیا۔ پھر آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ اس کو آپ صبح چونکہ ہم نے مکے میں داخل ہونا ہے تو جس گھاٹی سے ہم نے گزرنا ہے اس گھاٹی پہ جا کے پہاڑی کی چوٹی پہ اس کو کھڑا کر لینا ہے تاکہ یہ دیکھے کہ کون آ رہے ہیں، یہ کتنے آ رہے ہیں، اللہ کا لشکر کتنا طاقتور ہے۔ چنانچہ ابو سفیان جا کے پہاڑ کی چوٹی پہ گھاٹی پہ کھڑا ہو گیا، سارے لشکر گزرتے رہے۔ ہر ایک لشکر کے بارے میں ابو سفیان حضرت عباس سے پوچھتا تھا، عباس یہ کون ہے؟ کہ یہ فلاں قبیلہ، یہ کون ہے؟ فلاں قبیلہ، یہ کون؟ فلاں قبیلہ۔ اور اکثر قبائل کے بارے میں وہ کہتا، چونکہ یہ قریش تھے، یہ قریشی تھا، بنو امیہ قریش کا حصہ ہے، تو کہنے لگا کہ یہ اتنے گھٹیا لوگ کتنی عزت پا گئے۔ کہ یہ تیرے بھتیجے کی برکتیں ساری، ورنہ یہ تو کسی کام کے نہیں تھے، یہ تو بنو عدی، حضرت عمر کا جو قبیلہ تھا وہ بنو عدی تھا، کہ یہ بنو عدی کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، دیکھو اللہ نے کتنی ان کو عزت دے دی۔ تو کہنے لگا عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی طاقتور ہو گئی۔ حضرت عباس فرمانے لگے نہیں یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ چنانچہ گزرتے جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے، انہوں نے جو دیکھا کہ سفیان کھڑا ہوا ہے، چونکہ دن تھا، سورج نکل آیا تھا، تو اس نے جو دیکھا وہ سفیان کھڑا ہوا ہے تو ان کی نظر پڑ گئی۔ تو وہاں سے گزرتے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے اس کو ڈراتے ہوئے فرمایا ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ و جدل کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے، اگلی پچھلی ساری کسریں نکالنے کا دن ہے۔ جب ابو سفیان نے یہ سنا تو وہ ڈر گیا کہ رات تو پناہ ملی تھی، اب یہ مجھے دھمکا رہے۔ چنانچہ وہ بھاگا دوبارہ ہمارے نبی کے پاس آیا اور ہمارے نبی سے کہا کہ مجھے یوں دھمکی ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج کا دن جنگ و جدل کا دن اور خون بہانے کا دن نہیں ہے، آج ہی کا دن تو ترس کھانے، رحم کھانے، رشتہ داروں سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کا دن ہے۔ اب ان ساری باتوں سے ابو سفیان متاثر ہو گیا، اسلام کے قریب ہو گیا۔ جب یہ گھر آیا اور آ کے ہمارے نبی کے گن گانے لگا، کہ جو بیوی تھی نا ہندا، وہ بڑی عجیب عورت تھی، بڑی سخت مزاج عورت تھی، عتبہ کی بیٹی تھی، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئی۔ عتبہ ہمارے نبی کا جانی دشمن، اس کی بیٹی۔ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ میرا خاوند محمد کے گن گا، تو اس نے گھونسا مارا ایک ابو سفیان کو، وہ گر گئے، اس کی چھاتی پہ کے اس کی مونچھوں کو پکڑ لیا اور کہا بڈھے، بڑھاپے میں آ کے اپنے دین کو چھوڑتے ہو اور محمد سے اتنا متاثر ہو رہے ہو اور مجھے بھی متاثر کرنا چاہ رہے ہو، اتنی سخت ہوگا۔ لیکن جب رات ہوئی تو ہندا کے جی میں آیا کہ اب یہ تو فاتح ہو گئے، ہم مفتو ہو گئے، تو اب جب کوئی قوم فاتح کر کسی علاقے میں داخل ہوتی ہے تو وہ تو پھر وہاں شرابیں پیتے ہیں، ناچتے ہیں، زنا کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، خوشی میں عیاشیاں کرتے ہیں، تو پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ یہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے ایسی جگہ جا کے کھڑی ہو گئی جہاں سے اس پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو یہ جو منظر ہندا نے دیکھا، اس منظر نے ہندا کے کفر کو پاش کر دیا۔ اور وہ کیا تھا کہ 8 سال پہلے جس کعبے سے، جس مکے سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا اور چھپ کے ہمارے نبی بھی نکلے تھے، آج اس کعبے پر پورا کنٹرول ہمارے نبی کا، ہمارے نبی کے غلاموں کا، ہمارے نبی کے صحابہ کا، اور پورے مکے پہ ان کا کنٹرول ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ ناچتے اور گاتے اور شرابیں پیتے، دیکھا کہ سب کے سب بیت اللہ کے پردوں سے چمٹ کے ایسے رو رہے تھے جیسے بچے کو بچھڑی ہوئی ماں مل جائے اور وہ اس سے لپٹ کے روتا ہے، ایسے وہ بیت اللہ سے چمٹ کے رو رہے تھے۔ کوئی رکوع میں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم
في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل. اس پوری آیت کا مصداق بنے ہوئے تھے، کوئی سجدے میں، کوئی دعاؤں میں، کوئی رکوع میں، کوئی بیت اللہ کے پردے سے لپٹ لپٹ کے رو رہا ہے. جب ہندا نے یہ منظر دیکھا تو اس پہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی کہ ہاں یہ اہل حق ہی ہو سکتے ہیں. آزادی کی خوشی منانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ مسجد جائیں، روئیں، شکرانے کے نفل پڑھیں. کتنی ناشکری ہوگی اس نعمت کی اگر اس ملک میں لا الہ الا اللہ نافذ نہ ہوا، محمد الرسول اللہ نافذ نہ تو یہ کتنی بڑی ناشکری ہوگی. ملک لیا گیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اور اسی کلمے کی دھجیاں اڑائی جا رہی، سودی نظام کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، شراب خانے لائسنس جاری ہو رہے ہیں اور مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے. لیکن تو چلو حکمران کر رہے ہیں، عوام نے کیا گل کھلائے ہیں. عوام بھی تو شرابیں پی رہی ہے، عوام بھی تو ساری رات فیس بک پہ ننگی فلمیں دیکھتی ہے. قلم واپس آئے عمرے سے تو ہمارے شہر کی چل رہی ہے 7 مہینے کی، تو میں نے کہا پہلے ان کی نصرت کر لوں پھر ہم آلا جائیں گے. تو میں ان کی نصرت پہ گیا تو چھوٹا سا راستہ 2 گھنٹے میں ہم طے کر پائے، مشکلوں سے گلیوں سے گھومتے گامتے مشکلوں سے پہنچے. کیا جگہ جگہ جلوس نکلے ہوئے ہیں، لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں اور آزادی کے ترانے گائے جا رہے ہیں اور اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا ہو رہا ہے. عذاب ہے عذاب. دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ حکمران بھی، عوام بھی، غریب بھی، امیر بھی، بے دین بھی، دیندار بھی، سب کے سب مل کر اس ملک کو مدینہ بنانے کی کوشش کریں. یہی اس نعمت کی ناشکری، اس نعمت کی شکر گزاری ہوگی. یہی اس نعمت کا شکرانہ ہوگا کہ جس بنیاد پہ ہم نے یہ ملک لیا ہے اس بنیاد کو ہم مضبوط کریں اور اس ملک میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دیں. اس ملک کو مضبوط کریں معاشی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی، اور اس ملک کے محافظ بنیں، اس ملک کے پہرے دار بنیں. ہمارے ہاں اگر کسی کی مرضی پوری نہ ہو تو کاری املاک جلانا شروع کر دیتے ہیں. کتنی نادانی کی بات ہے. جج نے ظالم کے حق میں فیصلہ دے دیا، مظلوم کے حق میں فیصلہ دیا. اب مظلوم تو پہلے ہی مظلوم تھا، ڈبل مظلوم ہو گیا کہ پہلے ظالم نے ظلم کیا، اب جج نے ظلم کیا، اب یہ ڈبل ظلم ہو گیا. اب اس ڈبل ظلم کی جو کسر نکالتے ہیں وہ سرکاری املاک سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. پٹریوں کو آگ لگا دیتے ہیں، سرکاری دفاتر کو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں. بھائی آپ کو کسر نکالنی تھی تو جج سے نکالتے. یہ حرکت ملک کے محافظوں کی نہیں ہے، یہ ملک دشمنوں کی حرکتیں ہیں. ہم ملک دشمن نہ بنے، ہم ملک کے محافظ بنیں. ہم اس کے رقبے کی بھی حفاظت کریں، اس کی املاک کی بھی حفاظت کریں اور اس کے نظریے کی بھی حفاظت کریں. یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، لہذا اس میں توحید ہو، شرک نہ ہو، اس میں محمد الرسول اللہ اور کچھ نہ ہو. تو وہی اس ملک کے محافظ بنیں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں گے اللہ کو راضی کر کے، ناراض کر کے نہیں. اب آپ تو میرے سامنے تھوڑے سے ہیں، ملک پورا ملک تو ہے نہیں، 28 کروڑ ہیں پاکستان کے رہنے والے اور بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے ہی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، پہلے ہی پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں. تو اگر یہ میں نے سنایا ہے تو صرف آپ کو نہیں سنایا بلکہ یہ جہاں جہاں تک آواز جائے ان سب کو سنایا ہے اور آپ کو اس کا ذمہ دار آ رہا ہوں کہ اب آپ نے اس پیغام کو پاکستان کے بچے بچے کو سنانا ہے. بے حس نہیں بننا، ناچنے دو ہماری بلا سے، گانے دو ہماری بلا سے.
بجانے دو میوزک، ہمیں کیا نہیں، سمجھائیں، اور سمجھانے میں نرم لہجہ، نرفاز، شفقت سے بھرا ہوا انداز، پھر آپ بات کریں، آپ کی بات ضرور اثر دکھائے۔ تو اپنے پورے ملک کو ہم فتح مکہ کے موقع پر جس انداز سے آزادی کا جشن منایا گیا، اس انداز سے آزادی کا جشن منانے کے لیے تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کتنا خوش ہوگا۔ سچ پوچھیں، اگر 14 اگست ہی کو جشن آزادی فتح مکہ کے موقع پر منائے جانے والے جشن آزادی کے طرز پہ منایا جائے تو ملک کے کتنے مسائل اسی سے اللہ دے گا، خوش ہوگا۔ چونکہ شکر ہے، شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ سبحان اللہ، کتنے عجیب الفاظ ہیں، کتنی مضبوط طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے بڑھنے اور نعمت کے باقی رہنے کی ضمانت دی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ ایک لہجہ۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، لہجہ۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ لہجہ۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، یہ لہجہ۔ ایک لہجہ یہ ہے، اور یہ لہجہ دیکھیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے مجھ سے قسم لے لو میں تمہاری نعمت بڑھا دوں گا۔ شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ کا مطلب یہ ہے، اگر تم شکر کرو گے نا میری نعمت کا، قسم لے لو مجھ سے، قسم لے لو مجھ سے، میں تمہاری نعمت کو نہ بڑھاؤں تو پھر کہنا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جو نعمت کو بڑھانا چاہتا ہے شکر کرنا شروع کر دے، ضرور بڑھے گی، پکی بات ہے۔ جو علم چاہتا ہے، جو علم ہے اس میں شکر کرنا شروع کر دے، بڑھ جائے گا۔ جو مال چاہتا ہے، مال جو ہے اس کا شکر کرے، اللہ دے گا۔ جو اولاد مزید چاہتا ہے، جو ہے اس پہ شکر ادا کرے، اللہ دینا شروع کر دے، بڑھانا شروع کر دے۔ جو بڑا گھر چاہتا ہے، جو میسر ہے، اس پر شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ اس کو بڑا کر دے گا، اس کی جگہ بڑا دے دے گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں قسم دے کے تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری نعمت ضرور بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اور خصوصاً اہل پاکستان کو اپنے اس پیارے ملک کی قدردانی کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک کی اس نعمت مترقبہ اور نعمت عظیمہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں اللہ کی نافرمانی دیکھیں ان کے لیے استغفار کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ناچ رہے ہیں، اب اللہ سے کہیں اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، ان پہ رحم کر، ان کو ہدایت دے۔ اپنی دعاؤں میں مستقل کو شامل کر لیں، مستقل، اور یہ 3 دعائیں لازمی مانگیں۔ یا اللہ امت کو معاف کر، امت پہ رحم کر، امت کو ہدایت دے۔ معاف کر، گناہ کر رہے ہیں معاف کر، پھر معاف بھی سیلاب بھیج کر، زلزلے بھیج کر، پتھر برسا کر، اولے برسا کر، فصلوں کو برباد کر کے، اور گھروں کو آ کر نہیں بلکہ اپنی رحمت سے معاف کر۔ معاف بھی کر اور رحم بھی کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معافی کے تو بہت سے انداز ہیں، لیکن یا اللہ اس انداز سے نہیں بلکہ انداز سے معاف کر، اور ان کو ہدایت بھی دے، سیدھے راستے پہ بھی چلا ان کو۔ تو یہ 3 دعائیں اپنے اوپر لازم کر لیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ ہم توبہ کے اور بیعت کے کلمات پڑھیں گے۔ ان کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھ لیں۔ 14 اگست کب ہے؟ جمعرات کو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ جو چھٹی کے ایام ہے نا،
14 अगस्त या आगे पीछे जो छुट्टी होगी, 2 दिन छुट्टी होगी मेरा ख्याल है, ये तबलीग में चले जाए, ये छुट्टी के दिन तबलीग में लगा लें जाके, न यहाँ हो ना आपको म्यूजिक सुनना पड़े, और अल्लाह के रास्ते में जाके रोए, मा अल्लाह तू ही ठीक करेगा। क्या करें, बहुत दिल परेशान हुआ कल कराची का हाल देख के, बहुत परेशान हुआ। इतनी बेदीन के मायूसी आ जाती है, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए, अपने हिस्से का काम करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं वो करते रहे। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हुक्मरानों से दीन के जिंदा होने की उम्मीद न लगाना, इन हुक्मरानों ने तो इनका वो हशर कर दिया है कि देख के दिल से आवाज निकलती है, मन युहयिल इज़ाम वहिय रमीम, ये मिटा हुआ दीन अब कैसे जिंदा होगा, ये तो खत्म हो चुका है। खुद मेहनत करो, अपनी जात से हम करें, अपनी जात पे करें, अपने घर पे करें, अपने आसपास करें, अपने इलाके में करें, हर जगह करें, तो सही बात हर एक को हम समझाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए।